वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, रोज़ ही तकरीबन शो करते ही रहते हैं। शो में बहुत दफ़े ख़बरें भी जो होती हैं वो लगता है कि रिसाइकल ही होती चली आ रही हैं। हम भी वही गुफ्तगू आपके सामने करते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, मेहमान भी तकरीबन वैसे ही होते हैं। मगर कभी कभार एक ऐसी भी ख़बर अचानक आ जाती है जो लगता है कि कोई बहुत ही, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, प्रेसिडेंट सेटिंग ख़बर है। तारीख़ रकम कर दी जाती है उस ख़बर से, बाकी तमाम ख़बरों पर वो हावी हो जाती है। मेरे ख़्याल में आज का भी कुछ ऐसा ही दिन है। आज जितने भी ग़ालिबन टॉक शोज़ होंगे उनमें यही ख़बर डिस्कस होगी, और वो ये जो थोड़ी देर पहले ही इत्तला आई कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है टॉप सिटी, उसके हवाले से भी कुछ इल्ज़ामात थे, कुछ शिकायत थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसके कुछ ख़िलाफ़ वर्जियाँ जो हैं और उसकी वजह से भी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी। ये ISPR की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है ये सामने आई। अहम बात याद रखने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 में एक जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है टॉप सिटी, उसके जो मालिक की तरफ से एक पटिशन आई थी जिसमें शिकायत की गई थी फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया था और कहा था कि ये जो शिकायत है ये साबिक DGISI और उनके मुआविनीन के हवाले से है, इसलिए इनको सही फ़ोरम पर सुना जाना चाहिए और तफसील मालूम होनी चाहिए। और वो फ़ोरम जो है वो वज़ारत दिफ़ा है। लगता ये है कि इसके बाद कोई इंक्वायरी की गई है उसके अंदर ये जो सारा टॉप सिटी का मामला है इस हवाले से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पोस्ट रिटायरमेंट फैज़ हमीद साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उसके बाद ये उन सीनियर जनरल्स में से थे जिन्होंने तकरीबन कुछ दिनों के बाद ही रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था और दिसंबर तक ये रिटायरमेंट ले चुके थे। तो रिटायरमेंट के बाद भी इनकी कुछ ऐसी बिहेवियर रहा है जो आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ है, और इन दो वजूहात की बिना पर इनको न सिर्फ मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है बल्कि इनके ऊपर अब कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो चलाई जाएंगी। बहुत से जो मुबस्सिरीन हैं उन्होंने ये भी बताया है कि ग़ालिबन ये पहले DGISI हैं पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख़ में जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलाई जाएंगी। कोर्ट मार्शल ऑब्वियसली होता रहता है जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहां पाकिस्तान फ़ौज को लगता है कि डिसिप्लिन के इश्यूज़ रहे हैं, कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, कोर्ट मार्शल होता है। पिछले दिनों में भी या पिछले सालों में हम कह सकते हैं दो ऐसे अहम वाक़यात थे। एक 2016 में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने उस वक्त की पाक फ़ौज के 12 आला अफसरान जो थे उनको मुलाजिमत से बरतरफ किया था। उनके ऊपर कहा जा रहा था कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे और एक मेजर जनरल भी थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स और मेजर भी शामिल थे। इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो टेन्योर था उसमें भी 2019 में जासूसी के इल्ज़ाम में जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको सज़ाएं दी गई थी। ये सारा मामला है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार शिराजी साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं, डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, हमारे कॉलीग हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शिराजी साहब, आप क्योंकि डिफेंस की बीट भी देखते हैं, इसे आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कोई तफसीलात सर की ये कोर्ट मार्शल जो है ये प्रोसीड कैसे करता है? अब उनको कस्टडी में ले लिया है, कुछ लोग टीवी पे कह रहे थे अभी इंक्वायरी होगी, तफसीलात सामने आएंगी, फिर कोर्ट मार्शल होगा। कोई कह रहे थे कि अगर तहवील में ले लिया है, कोर्ट मार्शल का फैसला कर लिया है, तो उसका मतलब है कि इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और तमाम शवाहिद मौजूद है। प्रोसेस क्या है, आप हमें वो समझाएं। जी बिल्कुल आरफा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जो तहकीकात इब्तदाई हैं बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि मुकम्मल हो चुकी हैं, और जो प्रेशर भी आए वो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के ऊपर इनिशियल इंक्वायरी की गई
اور ہمیشہ ٹاپ سٹی کے معاملے میں تھی. بٹ 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے مرحلے میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ان پہ ایلیگیشن ہے، پھر اس کے بعد ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر دوسرے مرحلے پہ کہیں وہ شواہد کچھ ثبوت سامنے آئیں کہ جن کی بنیاد پہ جو الزامات لگے وہ کہیں اسٹیبلش ہوتے نظر آ رہے ہوں، تو اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں جا کے کورٹ مارشل کی کارروائی باقاعدہ طور پہ شروع کی جاتی ہے. تو جو 2 پہلے سٹیجز تھی وہ گزر چکی ہیں، اور سیکنڈ سٹیج کے اندر کہیں اسٹیبلش ہوا ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، تو اسی بنیاد پہ اب ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ تحویل میں لے لیا گیا ہے. تو یہ لاسٹ سٹیج ہے جس میں یقینی طور پہ اب وہ فیس کریں گے کورٹ کو. ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ ان کے خلاف جب ٹرائل ہوگا تو وکیل اپنا مقرر بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ وہ کنٹیسٹ کریں گے، اور اگر وہاں ان کو لگتا ہے کہ مطمئن نہیں ہے تو وہ سول کورٹ میں بھی آ کے گویا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. وہ تو جب فیصلہ آ جائے گا. یہ جنرلی زیادہ تر کورٹ مارشلز میں یہ رائٹ آف اپیل ٹو دا سویلین کورٹس موجود ہے. بالکل موجود ہے. اس سے پہلے ایون کہ بہت سارے ٹیررزم کے، جب آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف دور میں ملٹری کورٹس بنی تھی، اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کو وہاں پہ سزائیں ہوئیں، لیکن وہ اپنی سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ، دیگر کورٹس میں گئے. وہ غالباً سوری شرائط صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ وہ تو غالباً شاید ملٹری آفیسرز نہیں آفیسر نہیں تھے. میں الگ ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو سزائیں ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جو ملٹری آفیسر ہے وہ سول کورٹ میں اپیل میں جا سکتا ہے، جس کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فورم ہے. تو ممکنہ طور پہ یہ کارروائی یہاں پہ 3 سے 6 ماہ کے اندر مکمل ہوگی. اس کے بعد پھر جب فیصلہ سنایا جائے گا، اور اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو ان کے پاس 2 ایپلیٹ فورم موجود ہیں. بالکل صحیح. زاہد صاحب، آپ نے افتخار شرازی صاحب کی گفتگو سنی. سر پروسیس بتا رہے تھے، آپ نے بھی تفصیل دیکھی ہوگی، کچھ ہم نے بھی بتائی کہ ایک طرف تو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، اور دوسری طرف آبویسلی ایک جو چارجز ہیں جن کی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں پائے گئے ہیں. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں، 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو ٹاپ سٹی کا معاملہ جو آتا ہے وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی شاید اس طرح سے نہیں ہوگی، یہ تو کرپشن کا چارج ہے اور مس یوز آف پاور کی بات ہے. جو دوسری بات جو تھی آرمی ایکٹ کے متعلق جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسی کارروائیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. تو 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو اس کی ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بات صحیح حقیقت ہے کہ جب کورٹ مارشل شروع ہوتا ہے تو اس کا جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور جو ابھی جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی انیشیٹ ہو چکی ہے کورٹ مارشل کی جو ہے پروسیڈنگ جو ہے شروع ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اس وقت جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ تو آگے چل کے دیکھنا پڑے گا. لیکن عارفہ 1-2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ ٹاپ سٹی کے جو مسئلہ تھا وہ تو اس وقت پیش آیا جبکہ یہ ISI کے چیف تھے. تو اس سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پاور آتی ہے کسی کے پاس، صرف ان کے جنرل فیاض حمید کے متعلق بات نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے جب اس قسم کی طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ مس یوز آف پاور اور ہر چیز کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں فیض حمید کے اس میں نظر آتی ہے. اور یہ جو ہے کنٹروورسی کافی دنوں سے چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے پہلے ہی رپورٹ کروائی تھی، اور اس میں میرے خیال یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آبویسلی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ فیض حمید صاحب ابھی تک ایکٹیو سروس میں تھے. لیکن اس سے دیکھیں یہ سب کچھ صحیح ہے کہ جو ہے اس قسم کی اگر تجاوز کرتے ہیں تو اس کے خلاف تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہونی چاہیے. لیکن 2 چیز اس میں بہت آتی ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے، اور یقینی بات یہ پہلا واقعہ اس طرح سے تو ہے کہ جو ISI کے کسی چیف کو اس طرح سے کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. اور ISI کے جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیف ہوتے ہیں وہ تقریباً اتنی پاورفل سمجھے جاتے ہیں جتنے کہ آرمی چیف اس ملک میں. تو یہ تو ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مس یوز آف پاور، اور خاص طور پہ جو ISI کی جو ہے وہ آتی ہے، وہ ہم نے بہت سنتے بھی رہے ہیں. بہت سارے پچھلے جو ہے زمانے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مس یوز آف پاور صرف یہ نہیں ہے کہ کرپشن میں، بلکہ مس یوز آف پاور یہ بھی رہی ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے لوگوں کی مداخلت رہی ہے. اور یہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ جس طرح سے ISI کی چیف جو ہے
بلکہ سروس میں ہوتے ہوئے جس طرح سے سیاسی اس پہ مینیپولیٹ کرتے رہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف آپ کو جب اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے اس پہ تو آپ نے پکڑ لیا, لیکن ایک ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں صاف لگتا ہے کہ جو ایکٹیو سروس ISI کے آفیسر ہیں وہ جو ہے اگر صحیح معلوم جائے گا کیا ان کو یہ اختیار ملتا ہے کہ سیاسی طور پہ وہ مداخلت کر سکیں, الیکشنز کو مینیپولیٹ کر سکیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ صرف اس سے کام نہیں ہوتا ہے کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے اس لیے ان کو پکڑا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ واقعات جو ہیں ہوتے رہیں گے. یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت فیض حمید جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے وہ لگتا یہ تھا کہ جو اس وقت جو فوجی قیادت ہے اس سے فیور تو ان کی وجہ سے تو ہوا ہے, لیکن کیا یہ صرف یہیں پہ بات ہو جاتی ہے؟ بالکل جی شرائط صاحب, آبویسلی وہی بات جو زاہد صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو خیر سیاست میں جو مداخلت ہے وہ تو کیونکہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فرد واحد نہیں کر رہا ہوتا تو وہ تو کبھی اس کے اوپر تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. مگر سر یہ جو واقعہ ہے آبویسلی جب کامنٹری بھی ہو رہی تھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ دس ول ہیو فار ریچنگ امپیکٹ, مطلب کہ یہ اگر آج کسی بھی وجہ سے اگر ایک سابق DGISI کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو جائے گا آنے والے دنوں کے لیے. یقیناً اس حوالے سے تم ضرور کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار کسی ایک انٹیلیجنس چیف کو اس طرح ٹرائل کرنا اور اس کا پھر اظہار کرنا, اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ مارشل ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا بٹ سیکرٹلی ہوا, یہاں تک اناؤنس تک نہیں کیا گیا. صرف وہ جب کورٹ میں بلکہ وہ سول کورٹس میں ان کی پٹیشن آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہے, بٹ یہ میں تھوڑا سا اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا کہ شاید ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے اور آگے چل کے چیزیں, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف صاحب کا جرم تو ان سے کہیں بڑا تھا, گویا کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا تھا. اس کے بعد ایک سول گورنمنٹ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی چلائی, وہ ادھوری چلی جیسی چلی, اور یاد ہے جب اس کے خلاف فیصلہ آیا تو کتنا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ادارے کی جانب سے, اس وقت کی سول گورنمنٹ کی جانب سے. اس سزا پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا کالعدم. اس کے بعد عارف اگر آپ دیکھیں تو اصغر خان کیس کے اندر گویا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ پہ, اس وقت کے DGISI میجر جنرل اسد درانی صاحب پہ کیا الزامات تھے کہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ان لوگوں پہ جرم ثابت ہوئے ہیں لیکن کسی کو سزا ملی نہیں ملی. اس کے بعد اب ایبٹ آباد کمیشن کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ کیا اس وقت کے جو سرونگ لوگ تھے یا اس وقت جو آرمی چیف کے عہدے پہ رہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے آئے؟ نہیں آئے. تو میرا خیال ہے ہم اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام موجود ہے, اور کوئی 3 اسٹار جنرل بھی ہوگا تو اس سے نہیں بچ پائے گا, بڑی اچھی بات ہے. بٹ ماضی کے کچھ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کہیں پک اینڈ چوز والی کہانی تو نہیں ہے, بالکل کہ اس معاملے پہ تو اتنا اگریشن دکھایا جا رہا ہے, بٹ ماضی میں جب لوگوں نے اس سے بڑے جرائم کیے ہیں تو وہ کیسے چھوٹ گئے, وہ کیسے ان کو سزائیں نہیں ہوئی. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب سے اور افتخار شرازی صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یہ اطلاع آئی کہ جنرل فیض حمید جو ریٹائرڈ ہیں ان کے اوپر کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ چلائی جائیں گی. جی زاہد صاحب, آپ نے شرائط صاحب کی بات سنی, وہ میرا ہی سوال تھا, وہ بالکل اتفاق نہیں کر رہے. میں نے یہ گفتگو سنی, یہ کامنٹری سنی کہ بہت بڑا فیصلہ ہے, پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی, وہ بالکل امپریس نہیں ہوئے. ان ادر ورڈز آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے سر؟ دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے, کرپشن کے کیس ہوتے ہیں, اس پہ ضرور ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ کی بات کی جاتی ہے تو آرمی ایکٹ کس کے تحت ہے؟ پاکستان کے آئین کے تحت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو ابھی جیسے فیض حمید کی ایک مثال ذرا دیتا ہوں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں اس وقت شاید نمبر 2 تھے ISI کے, اور جب دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا, اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے اوپر جو ایک بلکہ قاضی فیض عیسیٰ, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ہی وہ تھی, جو ایک لحاظ سے ہے الزام لگایا گیا تھا کہ جو ہے ISI اور اس میں اداروں کی اس میں رہی تھی,
اب مسئلہ یہ کیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی کوئی؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے معاف کریے گا زاہد صاحب, I just wanted to remind you کہ اس میں انکوائری غالباً کی گئی تھی اور اس انکوائری میں کچھ ثابت نہیں ہوا تھا, which is why that matter was closed. نہیں, وہ بہت بعد میں ہوا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ فیض آباد کمیشن کی رپورٹ جو آئی تھی وہ بہت پہلے آئی تھی. وہ کمیشن تو ابھی چند مہینے پہلے بنایا گیا تھا اور اس میں جو ہے پوری طرح تحقیقات بھی نہیں ہوئی تھی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی افتخار نے بات جو کی تھی کہ جو اسد درانی صاحب کی, تو اسد درانی کا کیس سپریم کورٹ کا نہیں تھا بلکہ اسد درانی کی اپنی ایفیڈیوٹ جو تھی سپریم کورٹ میں تھی کہ انہوں نے باقاعدہ پیسے تقسیم کیے تھے اس وقت آئی جی آئی میں. اور کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو حمید گل نے تو پبلکلی کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم نے آئی جی آئی بنائی تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آئین پاکستان کے خلاف ورزی نہیں ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ آپ صرف آرمی ایکٹ کا صرف ایک آدمی پہ کرتے ہیں؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے بتائیے کہ کس ملک میں فوج کو اور جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ سیاسی طور پہ مداخلت کرے, انتخابات کے جو ایلیگیشن لگے ہیں کہ انتخابات کو مینیپولیٹ کرے. اور آپ بھی مجھے ایک اور بات بتائیے کہ جو کیا کبھی پاکستان کے آئین میں ہے کہ جو ہے آرمی چیف جو ہے وہ سیاسی بیانات جاری کریں, تقریر کریں؟ تو میرا خیال یہ کہ دیکھیں صرف ایک چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل جاری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے چیزوں کی, جو ساری چیزوں کی, جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, جب تک جو ہے اس ملک کے اندر کوئی احتساب وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہی طور پہ ہوگا. ایک مجھے بتائیے کہ جتنے بھی ہوئے ہیں تحقیقات ابھی اس سے پہلے جو ماضی کے ہوتی ہیں, کیا اگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہونی چاہیے تھی ان کے خلاف جو کارروائی جو انہوں نے حرکتیں کی تھی ان پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن کیا وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے کارروائی صرف اس وقت کی جا رہی ہے جب کہ ایک لحاظ سے سب کو پتا ہے کہ اختلافات بھی موجود ہیں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو اتنا پاورفل بنا دیں گے کہ وہ سیاسی طور پہ یہ طے کرے گی کہ کس کو حکمران بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا ہے, اور جو ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس طرح سے پریس کو چلانا ہے. تو پھر یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے پھر بھی یہی ہوں گی, اور یہ پھر آپ آرمی ایکٹ کی اس وقت خلاف ورزی آپ کو نظر نہیں آئے گی, اس وقت آئین پاکستان کی خلاف ورزی نظر نہیں آئے گی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, پھر بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی اور جو وہاں سے بھی آج ایک بڑا فیصلہ آیا. اسٹے ود اس. اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے, الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے. ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا. ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے. ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ پر. اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے. یہ ایک وارداتی پارٹی جو ہے شور و واویلا ڈال دیتی ہے. فارم 47 کا عدالت میں آپ نے جھوٹ بولا, آج ان کا وہ فارم 47 کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو چکا ہے اور وہ رد ہو چکا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کا آج کل ذکر ہو اور الیکشن 2024 کی بات نہ ہو, یہ تو ناممکن سی ہی بات ہے. آج بھی جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کا تعلق الیکشن 2024 سے ہی ہے. قومی اسمبلی کے 3 حلقے تھے جن میں ری کاؤنٹ کا مسئلہ تھا. یہ ہوتے ہوتے ہمارے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس سے سپریم کورٹ پہنچے, اور آج سپریم کورٹ کا جو ایک 3 رکنی بینچ اس معاملے کو سن رہا تھا انہوں نے 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور جو آزاد امیدوار تھے ان کی جیت کو بھی کالعدم قرار دیا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو 3 امیدوار تھے ان کی وکٹری جو ہے اس کو اپہولڈ کیا ہے. جو یہ اکثریت کا فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے, اور جو لاہور ہائی کورٹ کے ممبرز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کیس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبران سے متعلق تضحیک آمیز جملے استعمال کیے.
माइनॉरिटी डिसीजन जो था वो जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब का था। उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ जो मामला है कि उसके बाद के जो मामले होते हैं वो अमूमन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में ही जाते हैं। और वहाँ उन्होंने कहा कि जो ये गिनती की दरख्वास्त को कि एक रीकाउंट जो है उसको ऑर्डर करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करना जो है ये एक मुतनाज़ा फ़ैसला है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने भी एक तकरीब से ख़िताब किया पिछले दिनों में, जहाँ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उन पे अमल होना बहुत ज़रूरी है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माज़ खान साहिबा, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो। जी मरियम साहिबा, क्या केस था ये जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया? जी आरफा, ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली हुआ ये कि 2 गुजरांवाला के हलके हैं जो कि नेशनल असेंबली के हैं, एक लोधरा का हलका है और तीसरा जो हलका है वो सूबाई असेंबली का है ननकाना साहिब से। और इन तमाम तर में इशू सेम था, और इशू ये था कि रीकाउंटिंग के लिए जो रिटर्निंग अफसरान के पास दरख्वास्त जाती है वो हुई नहीं कि रिटर्निंग अफसरान ने कहा कि जब वो रीकाउंटिंग के लिए कंसोलिडेशन का एक प्रोसेस का एक जिक्र है इलेक्शन एक्ट में, उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनको बिठा के रिटर्निंग अफसर इंतखाबात के फौरी बाद दोबारा से वोट गिनती करता है, और जिसका जो एतराज़ होता है, पहले 2 कैंडिडेट्स के बीच में ये एतराज़ होता है और फिर उनके वोट्स जो मुस्तरद शुदा होते हैं या जो हतमी होते हैं उनका ऐलान कर दिया जाता है। तो रिटर्निंग अफसरान ने इन हलकों में एक ही बहाना किया, और ये कि उनके जो आरओ ऑफिसेस थे उनके बाहर हजूम जमा हो गया, और इस वजह से उन हालात में मॉब की वजह से उन्होंने नहीं रिकाउंटिंग की, और फिर वो मामला चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के बाद, यानी जो एक मुकर्ररा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये रिकाउंटिंग होनी होती है, उसके बाद दोबारा से रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया। और रिकाउंटिंग के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया, उसके बाद जो PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो पहले ओरिजिनल काउंटिंग के अंदर जीते हुए थे, उनमें से 2 जो NA की सीट्स थी उनमें रिकाउंटिंग करके दोनों जो PMLN के कैंडिडेट्स थे वो जीत गए, और तीसरी की अभी पेंडिंग थी जो बेसिकली एहसानुल्लाह विर्क गुजरांवाला का एक हलका है NA 79, वहाँ का जो मामला था वो अभी पेंडिंग है। और एक और जो PP का हलका है ननकाना साहिब का, वहाँ पर भी यही ऑर्डर आया और PMLN के कैंडिडेट जीत गए और PTI के हार गए। अब ये कैंडिडेट्स चले गए लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट के सामने इन्होंने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन जो रिकाउंटिंग का प्रोसेस है, जब कंसोलिडेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन बाद में रिकाउंटिंग का नहीं दे सकता, बल्कि ट्रिब्यूनल्स में मामला जाना चाहिए था। इलेक्शन जो रिट पिटिशन दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इलेक्शन से पहले के मामलात तो इलेक्शन कमीशन देखता है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस को ट्रिब्यूनल्स को देखना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन का देखने का इख्तियार नहीं है। वहाँ से फिर दोबारा जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो गया, और इस तरह PTI के कैंडिडेट्स को रिलीफ मिल गया, और वो एक तरह से जीते हुए उम्मीदवार रिटर्निंग कैंडिडेट्स कंसिडर हुए। वहाँ से फिर मुस्लिम लीग नून के जो तमाम तर उम्मीदवार थे, चारों यानी 3 बिल्कुल नेशनल असेंबली और 1 सूबाई के, वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है या ट्रिब्यूनल्स कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट जो है, यानी चीफ जस्टिस काजी फजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की, वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को रिट इंटरटेन नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इंतखाबी प्रोसेस है, इसको या तो ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था या इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका बॉडी बनती है। अब यहाँ पे जो अक्सरियत से इख्तलाफ करने वाले जज जस्टिस अकील अब्बासी, वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अगर अपनी रिट जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल किया भी है तो उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं इंटरफेयर किया, यानी उन्होंने ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो इख्तियार है वोटों की गिनती का, वो ट्रिब्यूनल के पास अब है, जब एक मुकर्रर टाइम पीरियड इलेक्शन के बाद गुजर गया, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इंतखाबात से पहले तक है या इंतखाबात के बाद के जो 3 दिन है, जब तक कि वो गजट नोटिफिकेशन नहीं कर देते। जब एक मरतबा इलेक्शन कमीशन ने गजट नोटिफिकेशन में PTI के जो पैक्ट आज़ाद उम्मीदवार थे उनको आज़ाद जीत उनकी डिक्लेयर कर दी है, तो उसके बाद वो फिर दोबारा से उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब ये जस्टिस अकील अब्बासी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुरिस्डिक्शन के मामले पर रिट इंटरटेन करके फैसला किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में दोबारा से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए।
بلکہ ٹریبونلز فعال ہو جائیں گے تو وہ فیصلہ کر دیں گے. اب یہ ایک سمپل سا معاملہ دیکھنے میں لگتا ہے, ہمیں کمپلیکیٹڈ معاملہ لگتا ہے, لیکن سمپلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کر دیں تو مسلم لیگ نون کی 3 آج نشستیں قومی اسمبلی کی, تیسری بھی بڑھی جائے گی جب ری کاؤنٹنگ کرے گا الیکشن کمیشن, تو 2 ان کی نشستیں آج قومی اسمبلی میں پڑ گئی اور ایک پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں. جبکہ ٹریبونلز کے معاملے پہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے ابھی اسٹے دے رکھا ہے, یعنی پنجاب کے ٹریبونلز غیر فعال ہیں. بے شک ان کی جو الیکشن کمیشن کی جو نئی چیف جسٹس بنی ہے لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ, ان سے مشاورت کمپلیٹ ہو بھی گئی ہے. وہی 8 ٹریبونلز کے ججز کام کریں گے جن کو جسٹس ملک شہزاد کر کے آئے. تو ابھی ٹریبونلز اس وقت سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے پنجاب کی حد تک سسپینڈڈ ہیں اور وہاں پہ وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ٹریبونلز کی مقررہ مدت ہوتی ہے 180 ڈیز کی, وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے. لیکن سپریم کورٹ آج یہ آرڈر کر رہی ہے کہ نہیں, الیکشن کمیشن کا پھر بھی اختیار ہے اور ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو الیکشن کمیشن کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو اس پورے پروسیس میں بالکل ون لائنر یہ کہ مسلم لیگ نون کو ریلیف ملا ہے اور جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں ان کی نشستیں کم ہوئی ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. کنٹینیو آور ڈسکشن ود مریم نواز خان صاحبہ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں مریم نواز صاحبہ سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے. جی مریم صاحبہ, ویکینڈ میں بھی بہت خبریں رہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے. منصور علی شاہ صاحب, دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان, وہ ایک تقریب میں انہوں نے گفتگو کی. وہاں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد بہت اہم ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ وہ شاید گفتگو کر رہے ہیں یا وہ ہنٹ تھرو کر رہے ہیں جو مخصوص نشستوں پہ ان کا فیصلہ آیا. کیا یہ جو کنیکشن لوگ ڈرا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کیوں منصور علی شاہ صاحب کو یہ گفتگو کرنا پڑی کہ عمل درآمد بڑا ضروری ہے فیصلوں پہ؟ دیکھیے, ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ کسی بند کمرے میں نہیں رہتے. ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر ٹی وی پر جو کرٹیسزم چلتا ہے, جس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی, 12 جولائی ہم نے آج تک بکھلاہٹ دیکھی ہے کچھ خاص بینچز میں, اور وہاں سے ہم نے آوازیں اٹھتی بھی دیکھی ہیں. باقاعدہ پارلیمنٹ میں سپیچز کی گئی ہیں, قانون سازی لائی گئی ہے, سب کچھ کیا گیا. اس ساری سچویشن کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے صرف سپیچ نہیں کی, اس سے پچھلے دن آرڈر دیا, اور اس سے پچھلے دن یعنی جمعرات کو انہوں نے پہلے اپنے بینچ کے اندر ایک آرڈر کون سا دیا؟ آرڈر ایک انہوں نے دیا نیشنل بینک امپلائیز کیس کے اندر, جس میں انہوں نے ایک حکم نامے میں یہ لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا. جو باتیں انہوں نے نیکسٹ ڈے کی وہ آرڈر میں پچھلے دن لکھی کہ کوئی احسان نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا, نہ ہی وہ آپ پر بوجھ ہے, بلکہ یہ آئین کا دیا گیا فرض ہے. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ توہین عدالت کے سپریم کورٹ کے اختیار کو ڈسکس کیا اور کہا کہ توہین عدالت کے اختیار کے بغیر سپریم کورٹ تو بالکل ٹوتھ لیس ہوگی. تو یہ ساری باتیں, یہ سارے اشارے ایک ہی چیز سے ان دنوں لنک اپ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ججز بھی, میں آپ کو کہہ رہی ہوں, ایک بند ویکیوم میں تو نہیں بیٹھے, ان کو بھی سب پتہ ہے. تو اس سے پچھلے دن ایک نارمل سا کیس تھا ان کی کورٹ میں, جس میں کہ ایک وابٹا کے ملازم کی بحالی کا میرے خیال سے کیس تھا, اور اس میں انہوں نے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے لوگ بلائے, نہیں آئے. انہوں نے فائنینس سیکرٹری کو بلایا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلایا. وہاں پر بھی جسٹس اطہر من اللہ ان کے ساتھ بینچ میں تھے. باقاعدہ انہوں نے پیغام دیا کہ ہمارے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. جب ہم نے کہا ہے آنا ہے تو مینس آنا ہے. وہ ایک پہلے دن ٹریلر تھا, نیکسٹ ایک حکم نامہ آ گیا, اس سے اگلے دن وہ ایک تقریب میں چلے گئے. اور اس تقریب کے اندر جس قسم کی آپ نے بھی دیکھی, سب نے دیکھی, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, اس سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ اپنے فیصلے کو لے کر کوئی بھی فکر مند ہے. انہوں نے بالکل سمپلی کہہ دیا کہ آپ کو ہمارے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا. اور وہاں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی تک تو آئین میں یہی درج ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوتا ہے, ہاں آپ رد و بدل کر لیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اچھا مریم صاحبہ, آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آئین ہوتا ہے, سپریم کورٹ ہوتا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, پر یہ پاکستان ہے اور اس میں ابھی کو بہت عرصہ گزرا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ایک وقت ایسا تھا جب یہی سپریم کورٹ تھی, صرف ججز کچھ مختلف تھے, وہ الیکشنز کے حوالے سے کچھ کہتے رہے اور اس وقت کی حکومت نے کو کوئی فرق نہیں پڑا, الیکشنز نہیں ہوئے اس ملک میں اور کسی کو اس کی سزا بھی نہیں ملی. تو ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, اب یہ تو نہیں ہے کہ پریسیڈنٹ نہیں ہے ہمارا. دیکھیے پریسیڈنٹ تو ہے, اور صرف یہی پریسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ جس تقریب میں جسٹس منصور علی شاہ خطاب کر رہے تھے وہ ججمنٹ
14 की मेरे ख्याल से अभी तक पेंडिंग पड़ी है अक़लियतों के मामले पर, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उसके लिए भी अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना बैठा है। तो वहाँ पर भी वो यही कह रहे थे कि हम उस पर भी अमल कराएंगे। लेकिन जाहिर है कि जब पिछले साल पंजाब के पी में इंतखाबात की बात हो रही थी तब आप अपने साथी जजेस के साथ उस मामले पर खड़े नहीं हुए, तब आईन और कानून के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि तब तो आपको मास्टर ऑफ द रोस्टर और इन सारी चीज़ों का ज़्यादा फिक्र थी, तब आपको वन मैन शो ज़्यादा दिख रहा था। तो ये इन्हीं जजेस के अल्फाज थे, ये इन्हीं के फैसले थे। अगर उस वक्त साथ दिया होता तो शायद आज इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती। यही हुकूमत थी ना, यही हुकूमत थी, अमल नहीं करी थी, यही इलेक्शन कमीशन था, यही करता धरता, उस वक्त भी ताकत में बैठे लोग थे, सिर्फ किरदार बदले तो आपकी साइड पे बदले। अगर आपने तब साथ दिया होता तो शायद आपको आज अपनी जजमेंट को अनाउंस करने से पहले, डिटेल जजमेंट को, ये तमाम मैसेजिंग ना करनी पड़ी होती। आपको पता होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तो खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। लेकिन फिर हमारे मुल्क में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट मौजूद है, उसके लिए जजेस को ना सिर्फ थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, तमाम तर क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, बल्कि अमल दरामद करने के लिए भी तमाम तर कोशिशें करना होंगी। उसके लिए अब हमें देखना है कि क्या वो बैकडोर रास्तों पर जाते हैं या फिर अपने फैसले को सबके सामने देंगे और अमल दरामद के लिए भी इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतसाब करार देंगे और सामने लाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो भी करता रहा, आज भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने चंद अल्फाज इलेक्शन कमीशन की फेवर में लिखे और कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तो अगर उस इंटरप्रिटेशन की तरफ ये जजेस भी चल पड़ते हैं तो फिर तो कुछ भी बेहतरी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इन जजेस ने अपने फैसले पर अमल करना है तो फिर अगेन उनको खड़ा होना पड़ेगा अपने फैसले के साथ भी, उस पर अमल दरामद भी कराना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो वो 6 जजेस के खत के बाद माहौल बन गया था, अब शायद जुडिशरी वाकई कोई स्टैंड ले लेगी अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।